ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنے گھر مگر، ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنے گھر مگر، چند کیڑے کرسیوں کا ملک سارا کھا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں رومانہ علی مکان شاپ کی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مکان شاپ لے کر آتا ہے آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ویڈیوز۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیلاب نے بہت ساری تباہ کاریاں کی ہیں حال ہی میں، اسی سے اویئرنیس کے ریلیٹڈ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق زمان صاحب، جو کہ ستارہ امتیاز ملٹری ہیں اور انہوں نے سول انجینئرنگ کی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا اور اب بہت سے مختلف پاکستان کی یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کو علم کی روشنی سے منور کر رہے ہیں اور بہت سے ہیرے تراش کر پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ پاکستان میں جو حال ہی میں سیلاب کی صورتحال ہوئی تھی، اس سے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں، ان کے اوپر کس طرح سے قابو پایا جا سکتا تھا اور کیا اقدامات گورنمنٹ کو کرنے چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ ریسنٹلی جو پاکستان میں سیلاب آیا ہے، جس کے اندر بے تحاشا قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل لاس بھی بہت زیادہ ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ سیلاب جو ہے میں کہوں گا کہ بہت بڑی کلیمٹی ہے، نیچرل کلیمٹی اس کو کہیں گے، اور بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ کے اراؤنڈ 1200 ایون مور آپ کی ہیومن لائف لاسز ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جو فائنینشیل لاس ہے کلوسل، مطلب بلینز آف ڈالرز میں ہوا، تو وہ تو ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن میں اس چیز پہ یہ کہوں گا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھے۔ جو ہماری پریپیئرڈنیس تھی وہ ویسی نہیں ہے۔ ہم نے 1992 فلڈز ہم نے دیکھے، 2010 میں ہم نے دیکھے، 2012 میں ہم نے دیکھے، اتنے تمام ہم ساری کلیمٹیز دیکھنے کے باوجود اس طریقے سے بھی we're not prepared۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خالی یہ فلڈ اٹسیلف نہیں، اس کے بعد کے لاسز آپ دیکھیں، ہر روز 4 سے 5 قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، جو کہ ایپیڈیمکس کی وجہ سے، جو کہ آپ کہیں کہ اس طریقے سے ایڈریس نہیں کر پا رہے۔ ان کی جو متعلقہ گورنمنٹس ہیں، سندھ ہے، پنجاب ہے، KPK میں بھی ہے، تو وہ ایون بلوچستان کا کچھ ایریا، تو وہ اس طریقے سے اس کو نہیں، کیپیسٹی نہیں ہے ان کی یا فائنینشیل اسٹرینتھ نہیں ہے، انفارچونیٹلی اس طرح نہیں کر پا رہے۔ اور سیلاب سے ہوتا کیا ہے، ایک کلیمٹی آتی ہے، اس کو تو چلیں آپ نے مینیج کر لیا، لیکن اس کے بعد جو آپ کے جو پینڈیمکس ایپیڈیمکس جو ہوتے ہیں، اس کے اوپر کنٹرول نہ پا سکنا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے۔ تو اٹس اے گریٹ لاس، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اٹ شوڈ بی اے لیسن فار اس، اور آئندہ کے لیے ہمیں پوری طرح پریپیئرڈ ہونا چاہیے۔ وہ کیسے آگے ہم ڈسکشن میں آپ کے ساتھ بات کریں گے اس پہ۔ کرنٹ جو صورتحال ہوئی تھی، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ نیچرل ڈیزاسٹر تھا یا ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ہماری مس مینجمنٹ تھی؟ ڈیزاسٹر بیسیکلی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک نیچرل ہوتا ہے، ایک ہیومن انڈیوسڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو ہیومن انڈیوسڈ جس کو آپ کہتے ہیں کہ اینتھروپوجینک جو کہتے ہیں، اس میں بھی انٹینشنل بھی آتا ہے اور نان انٹینشنل بھی آتا ہے۔ تو ہے تو یہ نیچرل، لیکن اس میں ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، جس کی وجہ سے اس کی آپ کہہ لیں انٹینسٹی بڑھ گئی ہوئی ہے۔ میں اس کو سمپل آپ کو بتاتا ہوں، ڈیفینیشن کیا ہے ڈیزاسٹر کی۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہوتا، وہ ہیزرڈ ہوتا ہے۔ یہ نیچرل ہیزرڈ ہے نا، جس میں فلڈ جو ہے نیچرل ہیزرڈ ہے، ارتھ کویک نیچرل ہیزرڈ ہے، ٹائکون، سائیکلون، ٹارنیڈوز، یہ جتنے ہیں، یہ ایون ڈراؤٹ، خشک سالی جس کو آپ کہتے ہیں، یہ بھی نیچرل ہے۔ یہ ہیزرڈز ہیں۔ ہیزرڈ جو ہے آ کے آپ کی ولنریبلٹی کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ ہیزرڈ کو اگر آپ ایچ سے ڈیفائن کریں، ایچ از ہیزرڈ، تو ولنریبلٹی از وی، ایچ ملٹیپلائڈ بائی وی آگے جا کے ڈیزاسٹر کو جنم دیتا ہے، یعنی ڈی از اکول ٹو ایچ انٹو وی۔ اور اگر وی 0 ہو، ولنریبلٹی 0 ہو، تو اینی تھنگ ملٹیپلائڈ ود 0 از 0، تو ڈیزاسٹر رہے گا ہی نہیں، 0 ہو جائے گا ڈیزاسٹر۔ ہیزرڈ ول کم اینڈ گو اوے ایز اے ہیزرڈ۔ فار ایگزامپل، اس کو اس طرح آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ کہیں کہ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، تو باہر بڑی تیز بارش ہے، اولے ہیں، وہ ہیزرڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم ننگے سر، بغیر امبریلا لیے ہوئے، بغیر پروٹیکٹیو میجر لیے ہوئے باہر جائیں، اور یہ سردیوں کی مثال کے طور پہ بارش ہے، اولے بھی لگیں گے، بھیگ بھی جائیں گے، نمونیا بھی ہو جائے گا، بیکاز یو آفرڈ یور vulnerability ٹو دیٹ ہیزرڈ۔ ہاؤ ٹو اوائڈ دیٹ vulnerability؟ 1 کہ آپ باہر نکلیں ہی نا، ویٹ کریں،
لیٹ دا ہیزرڈ گو اوے, بارش کو گزر جانے دیں پھر باہر نکلیں. تو ولنریبلٹی زیرو ہوگی تو ایچ ہیزرڈ زیرو سے ملٹیپلائی کر کے زیرو ہی رہے گا. دوسرا طریقہ ہے کہ جانا بھی ضروری ہے, گاڑی تک پہنچنا ہے. اس صورت میں آپ پھر پروٹیکٹیو میئرز لے لیں, رین کوٹ لے لیں, باقی چیزیں اپنے ساتھ, آپ امبریلا لے لیں, اپنے آپ کو بچا لیں, ولنریبلٹی ریڈیوس کر دیں. زیرو نہیں تو ریڈیوسڈ ہو جائے گی, تو ڈیزاسٹر کی ویلیو جو ہے آلموسٹ زیرو یا نل ہو جائے گی. تو یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں نیچرل ہیزرڈز کا پاکستان شکار ہے. یہ جتنے میں نے پہلے گنوائے نا, یہ سارے پاکستان میں آتے ہیں, لیکن ہم اس کو اپنی ولنریبلٹیز کو ایڈریس نہیں کر رہے. وی آر ناٹ پریپیئرڈ. دیکھیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ سائیکل کیا ہے, مثال کے طور پہ ایک ہوتا ہے پری ڈیزاسٹر سٹیج, ایک ہوتا ہے پوسٹ ڈیزاسٹر سٹیج. پری ڈیزاسٹر میں سب سے پہلے جو ہے آپ پریونٹ کرتے ہیں, پریونشن, یعنی پریونٹنگ دا ڈیزاسٹر فرام اکرنس ایٹ آل. اس کو آنے ہی نہ دیں, وہ ہیزرڈ ہی رہے اور چلا جائے. دوسرا ہے میٹیگیشن, وہ بھی پری ڈیزاسٹر میں, کہ آ جائے تو آپ اتنے میئرز لے لیں کہ اس کے ایفیکٹس منیمائز ہو جائیں. ٹھیک ہے, پھر ہے ساتھ ہی پریپیئرنیس. چلیں پھر بھی آنا ہے تو اپنے آپ کو تیار رکھیں, ارلی وارننگ سسٹمز اسٹیبلش کریں, اپنے آپ کو ولنریبل ایریا سے نکال کے لے جائیں, بر وقت لوگوں کو بچا لیں. یہ بھی آپ کی پریپیئرنیس ہے. ریہرسلز کی ہوں, ڈرلز کی ہوں, پہلے سے پتہ ہو کہ ہم نے کیسے نکلنا ہے. موک ایکسرسائزز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. یہ تو آپ کا پری ڈیزاسٹر ہے. پھر ڈیزاسٹر آ گیا, ہٹ کر گیا, تو پھر امیجیٹلی کیا ہے, سرچ اینڈ ریسکیو, ریلیف آپریشن, لوگوں کو نکالنا, زخمیوں کو نکالنا, لاشوں کو نکالنا, ان کو شیلٹر فراہم کرنا, ٹیمپرری شیلٹر وغیرہ وغیرہ, ٹریٹمنٹ دینا. پھر آخری سٹیج جو آ جاتی ہے پوسٹ ڈیزاسٹر میں, وہ ہے ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن, ان کی بحالی اور تعمیر نو. تو یہ سارے کا سارا جو ہے نا, آپ کو دیکھیں, یو ہیو این ڈی ایم اے, یو ہیو پی ڈی ایم اے, نیشنل لیول پہ ہے, پروونشل لیول پہ ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں, ڈسٹرکٹ مینجمنٹس ہیں, بہت ساری اور ریلیف آرگنائزیشنز ہیں, آپ کے پاس این جی اوز بھی کام کر رہی ہوتی ہیں ساری. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیوں نہیں ہم اس کو ایڈریس کرتے, ہم کیوں ری ایکٹیو اپروچ پہ جاتے ہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک ہے ری ایکٹیو اپروچ, ایک ہے پرو ایکٹیو. ری ایکٹیو کیا ہے کہ میں ہیلمٹ پہنے بغیر باہر چلا جاؤں, موٹر سائیکل ویلنگ بھی کر رہا ہوں, میں گروں تو میرا سر نیچے لگے, میں نے تو مرنا ہی ہے. تو یہ, اور مرے ہوئے کو اٹھا کے آپ اس کو چلو جی ٹریٹمنٹ کر رہے ہو, تھوڑا بہت شاید بچ رہا ہے, اس کی نبض چل رہی ہے تو علاج کے لیے لے گئے. یہ ری ایکٹیو اپروچ ہے. وائی ناٹ گو پرو ایکٹیو. پرو ایکٹیو کیا ہے کہ یار یہ ویلنگ ہے, اس پہ بین کرو, ہیلمٹ کو پکا, میں مثال دے رہا ہوں, وہ پہنو ہر لحاظ سے, تو اپنے آپ کو پریپیئرڈ رکھو. اگر آپ پریپیئرڈ ہیں تو یو آر پرو ایکٹیو. اف یو آر ناٹ پریپیئرڈ اور ہر دفعہ لاشیں اٹھانی ہے, ریلیف ریسکیو ہی کرنا ہے, تو وہ ری ایکٹیو اپروچ ہے. پاکستان کو دیکھیں, ہم اس خطے پہ ہیں, بے خوبصورت ملک ہے, ہر طرح کی اللہ نے ہمیں سرزمینیں دی ہیں, سلگتے ہوئے آپ کے پاس ریگزار بھی ہیں, گلیشیٹڈ پیکس بھی ہیں, ہر لحاظ سے, اب پلینز آف پنجاب بھی ہیں, سطح مرتفع بھی ہے, پوٹوار بھی ہے, جنگلات بھی ہیں, سارا کچھ ہے, جنت ہے. لیکن ہیزرڈز بھی ہیں یہاں پہ. ان ہیزرڈز کو ایڈریس کرنے کے لیے میں کہوں گا کہ آپ کو پراپر پلاننگ کرنی چاہیے. پریپیئرڈنیس از اسینشیل. سر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو اس طرح کسی صورتحال پیدا ہوتی ہے, یہ غریبوں کو ہی تباہ کرتی ہے, انہیں کو نقصان پہنچاتی ہے, جبکہ امیر اس سے محفوظ رہتے ہیں؟ بڑا اچھا کویشچن ہے آپ کا. دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں بدقسمتی ہے, جو غریب ہے وہ غریب ہی رہے گا, اس کا بچہ بھی غریب رہتا ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ پڑھ کے کسی اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائے, کیونکہ جو اس کا جاگیردار ہے, جو اس کا وہاں کا سیٹ ہے, وہ نہیں چاہے گا کہ ان میں سے کوئی پڑھ لکھ کے اوپر آ جائے اور میرے سامنے ہاتھ باندھ کے ہی بیٹھے رہیں تو بہتر ہے. دیز ایریاز آر لیکنگ. ان ایریاز میں یہ لیکنگز ہیں, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. بدقسمتی کیا ہے, ابھی میں آپ کو غربت کی بات چلی کہ آج چورن یہ بیچتے ہیں لوگ کہ جی یہ ان ایریاز میں اللہ کا عذاب آیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی سزا ہے. مجھے ایک بات بتائیے, کیا سزا صرف غریب کو ملتی ہے؟ غریب کے پاس تو گناہ کرنے کے لیے وسائل بھی نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. وہ جو بڑے لوگ ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں. اشرافیہ کے گھر تو پیلیسز, محل اسی طرح ہیں. جھونپڑا گرا ہے تو غریب کچے مزدور, مزارے اور کسان کا گرا ہے. وجہ پتہ ہے کیا ہے, یہ جو اشرافیہ ہے نا, یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس ایریا کے لوگ سیلف ریلائنس پہ آ جائیں,
سیلف سفیشینٹ ہو جائیں اور ہمارے ہاتھ سے یہ سارا کچھ نکل جائے. یہ سیاست ہے. بدقسمتی سے میں یہی کہوں گا کہ ایسا ہے کہ جیسے دنیا میں سب سے زیادہ بارشیں کولمبیا میں ہوتی ہیں. 3240 ملی میٹر رینز ہر سال ہوتی ہیں. پاکستان تیسرے نمبر پہ پاکستان 145ویں نمبر پہ 145th. کہاں پہلا کہاں 145واں. ہمارے ہاں تو 494 ملی میٹر ایک سال میں ہوتی ہیں. بنگلہ دیش تیسرے نمبر پہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں. لیکن کبھی آپ نے سنا کہ بنگلہ دیش میں اللہ کا عذاب آیا ان کے گناہوں کی وجہ سے؟ نہیں آتا. انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا. ایجوکیشن لیول، اویئرنیس، پریپیئرنیس اور وارننگ سسٹم، ایوری تھنگ. اور پھر ایک چیز اور، یہ ہماری اشرافیہ کبھی نہیں چاہتی کہ یہ ٹھیک ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیاستدان ہیں، انہوں نے اس بھی تو سیاست کرنی ہے کہ ڈیم نہ بنے. ٹھیک ہے، اس سارے کا حل کیا ہے؟ ڈیمز. پانی آتا ہے، آپ ایک تو دیکھو ہم پانی کی کمی کا بھی شکار ہو رہے ہیں. لوگوں کو اس کا احساس نہیں. آنے والے وقتوں میں آئی ایم ٹیلنگ یو کہ پانی کی بوتل کے اوپر لوگ لڑائیاں کیا کریں گے. مجھے بتائیں نا، یہ اتنی سی جو 1/4 آف لیٹر بوتل جو ہے 40 سے 50 روپے میں آپ کو ملتی ہے. اور یہ بھی ایک اسٹیٹس سمبل بنا ہوا ہے. بڑے بڑے لوگ جناب وہ بوتل جہاں بیٹھیں گے اسی بوتل سے پانی نوش فرمائیں گے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غریب آدمی کو تو یہ صاف پینے کا پانی بھی مہیا نہیں ہے. تو کیوں، اس کا کیا گناہ ہے؟ یہ کلین ڈرنکنگ واٹر از ناٹ اے لگژری کہ 35 40 50 روپے کی خرید کے آپ پئیں. اٹس اے فیسلٹی. پانی صاف مہیا کرنا تو گورنمنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے. کوئی سیاسی گورنمنٹ مجھے بتائیں کہ کالا باغ ڈیم، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک ڈیم بن جائے، ڈیم بنے گا، ملک میں خوشحالی آئے گی، تعلیم آئے گی، ایجوکیشن آئے گا، آپ کی زراعت اور ایگریکلچر فلورش کرے گا، ملک مضبوط ہوگا. تو کیوں نہیں بننے دیتے؟ یہ کبھی بھی نہیں بننے دیں گے انفارچونیٹلی. میں ایک لاسٹ پہ لاجک کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ مطلب یہاں پہ ڈیمز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے ایٹم بم بنایا. پوری دنیا نے مخالفت کی، پوری دنیا ڈٹی ہوئی تھی اور یو میڈ نیوکلیئر بم. لیکن چند لوگ پاکستان کے اندر آپ کو ڈیم نہیں بننے دیتے. صرف چند لوگ. میں تو ہمیشہ آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین اینڈ ناٹ اگینسٹ پالیٹکس ایز ویل. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ ایک بڑا اچھا شعر ہے نا کہ ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنے گھر مگر، ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنے گھر مگر، چند کیڑے کرسیوں کا ملک سارا کھا گئے. تو یہ سیاستدان لوگ جب تک سنسیئر نہیں ہوں گے ڈیم بنانے کے لیے تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا. یہ غریب لوگ اسی طرح مرتے رہیں گے، پستے رہیں گے. میں تو یہ میسج دینا چاہتا ہوں اور باب اختیار کو بھی، پوری قوم کو آپ کے تھرو، کہ یہ کم از کم ڈیمز بنائیں. ڈیمز بنائیں گے، پانی محفوظ ہوگا، آئندہ نسلیں محفوظ ہوں گی. بنگلہ دیش سے ہی سبق سیکھ لیں. وہ آپ کا ہی چھوٹا بھائی تھا، لیکن آپ اس معاملے میں دے آر وے اہیڈ، اور ہمیں بھی سیکھنا چاہیے سبق اس سے.